بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی و آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے لیے یہ جہان تخلیق کیا گیا۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال۔ آج ہم بات کریں گے سیاست سے ہٹ کے ایک نئے موضوع پر، ماں دنیا کی عظیم ہستی، جس کو شاعروں نے بڑا اچھے انداز میں بیان کیا ہے اور ان کے پاؤں تلے جنت اسلام میں رکھی گئی ہے۔ ماں کی خدمت کو ترجیح دی گئی ہے۔ آج ہم اس ماں کی عظمت کو اجاگر کرنے والے ایک بھارتی شاعر منور رانا، اس پر بات کریں گے جو گزشتہ دنوں ان کا انتقال ہو گیا۔ منور رانا 1952 کو بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر رائے بریلی میں پیدا ہوئے، پھر ان کا خاندان کلکتہ منتقل ہو گیا۔ منور رانا دبنگ، نڈر، بے باک اور وزادار انسان تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں سماجی بے بسی، معاشرتی رویوں، رشتوں، خصوصی طور پر بہن، بیٹی، ماں، باپ، ماں کو موضوع سخن بنایا، اور ان کا کہنا تھا کہ ماں کا جو احترام ہے اس کو ہر صورت تمام رشتوں پر اس کو ترجیح دی۔ ماں کا احترام، انہوں نے کہا کہ یہ واجب ہے، اس کے بغیر نہ دنیا سنور سکتی ہے نہ آخرت۔ منور رانا کے کئی مجموعے منظر عام پر آئے، لیکن ان کی دو کتابیں، ایک مہاجر نامہ جو پاکستان اور ہندوستان کے جو بٹوارے کے خلاف تھی اور جو مہاجروں کے ساتھ یہاں پر سلوک ہوا، ایک کتاب اس کے بارے میں تھی۔ 500 اشعار ایک ہی ردیف قافیے میں تھے، اور ان کو انہوں نے مہاجر نامہ کی شکل میں وہ کتاب آئی، اس کو بھی پذیرائی ملی۔ لیکن ان کی اصل وجہ شہرت ماں، ہر ان غزل میں انہوں نے ایک دو شعر ماں کے اسی ردیف قافیے میں کہے، پھر ان کو انہوں نے علیحدہ کر کے ایک چھوٹی سی کتاب ماں جو ہے وہ تخلیق کی۔ ان کی اس کتاب نے بھارت میں فروخت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ 30 لاکھ سے زائد یہ کتاب اردو زبان میں یہ شائع ہوئی تھی، یہ فروخت ہوئی۔ پھر اس کے علاوہ کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے۔ پاکستان میں بھی یہ کتاب آئی اور یہاں بھی پبلشرز نے اس کو، چونکہ اردو زبان میں تھی، اس کو یہاں پر فروخت کیا، یہاں پر چھاپ کے، اور بڑا پیسہ کمایا۔ اس کے علاوہ شیری محل جو ایک سویٹ ہاؤس ہے، وہ عید پر جو مٹھائی لوگ خریدتے تھے ان کو وہ کتاب ماں گفٹ دیا کرتے تھے، جس کا اعتراف منور رانا نے اپنے ایک مشاعرے میں کیا تھا کہ ماں کا کتاب، جو ماں میری کتاب ہے، اس کو پاکستان میں اس طرح جو ہے نا یہ لوگوں میں بانٹی گئی ہے۔ تو آج ہم منور رانا کا، جہاں پہ اگر ماں کا ذکر ہو تو منور رانا کا نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ان کا ایک شعر آج پاکستان میں بھی زبان زد عام ہے، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ کچھ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے۔ بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسماں چھوا۔ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ میں نے روتے ہوئے پونچھے تھے کسی دن آنسو، مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا۔ منور رانا کو ان کی ادبی خدمات کے صلے میں بھارت میں سب سے بڑے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ صدارتی ایوارڈ انہوں نے لے تو لیا، لیکن جب نریندر مودی وزیر اعظم آئے تو انہوں نے اقلیتوں پر جو مظالم ڈھانے شروع کیے تو منور رانا نے وہ ایوارڈ واپس کرنے کا اعلان کر دیا۔ جس پر نریندر مودی نے ان سے بات کرنا چاہی تو منور رانا نے ان کی فون کال نہیں سنی۔ بعد ازاں جب رابطہ ہوا تو منور رانا کا یہ کہنا تھا کہ میں نے نہ صرف آئندہ کوئی ایوارڈ نہیں لوں گا، بلکہ میرے بچوں میں اگر میرا لہو دوڑتا ہوگا تو کوئی سرکاری امداد، سرکاری ایوارڈ نہیں لیں گے۔ منور رانا ایک بااصول آدمی تھے۔ انہیں اتر پردیش کی اردو اکیڈمی کا ایک مرتبہ سربراہ بنا دیا گیا۔ اصولوں سے ہٹ کر کوئی بات ہونے لگی تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ میڈیا والوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ استعفیٰ کیوں دیا، لوگ تو کرسی نہیں چھوڑتے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ قوم نے ساری عمر خوشامد کی شکل دیکھی ہے، تو چلیں کوئی استعفیٰ بھی دیکھ لے، تو میں نے یہ استعفیٰ دے دیا، اب میں اس کو کبھی بھی واپس نہیں لوں گا۔ ماں کی محبت، ماں کی عظمت، اسلام میں تو ماں کے پاؤں تلے جنت رکھی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ کوہ طور پر جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن ان کی والدہ نہیں تھی تو اللہ نے انہیں کہا کہ اے موسیٰ، آج ذرا سنبھل کے بات کرنا۔
آج تیرے پیچھے تیری ماں کی دعائیں نہیں ہیں۔ ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے۔ ماں بچے کو دیکھ کر اس کی مشکل کا اندازہ لگا لیتی ہے۔ جو اس کا چہرہ دیکھ کے اس کی تکالیف اور اس کی دکھ درد نہ سمجھ سکے، وہ ماں نہیں ہے۔ منور رانا نے اس کو کچھ یوں بیان کیا ہے: اداس رہنے کو اچھا نہیں بتاتا ہے، کوئی بھی زہر کو میٹھا نہیں بتاتا ہے۔ جو جانکار ہیں مٹی سے جان لیتے ہیں، شجر کسی کو بھی شجرہ نہیں بتاتا ہے۔ کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں، یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے۔ منور رانا نے ماں، بیٹی، بہن، بھائی، باپ، ان کے جو رشتے ہیں، ان کا تقدس ہے، اس کو اجاگر کیا ہے۔ ماں بیٹی کا جو تعلق ہے، بیٹی ماں کی خدمت کرنا چاہتی ہے، اور اس کو انہوں نے کچھ اس اچھے انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ بچی چاہتی ہے اور کچھ دن ماں کو خوش رکھنا، یہ کپڑوں کی مدد سے اپنی لمبائی چھپاتی ہے۔ ماں کا رشتہ سب سے افضل رشتہ ہے۔ ماں کے رشتے پہ کسی رشتے کو فوقیت حاصل نہیں ہے۔ میں نے کل شب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دیں، صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا۔ ماں بچے کے لیے جاگتی ہے، راتوں کو ساری رات وہ پیشاب والی جگہ پہ وہ سوتی ہے، اس کو سوکھی جگہ پہ سلاتی ہے تاکہ اس کے بچے کو آرام آئے۔ منور رانا کہتے ہیں کہ ماں کی میلی چادر آسمان پر چمکتے ستاروں سے بہتر ہے۔ اس کو بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ رو رہے تھے سب تو میں بھی پھوٹ کر رونے لگا، ورنہ مجھ کو بیٹیوں کی رخصتی اچھی لگی۔ تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، مجھ کو اپنی ماں کی میلی اوڑھنی اچھی لگی۔ منور رانا نے جب ماں کو شاعری میں موضوع بنایا تو اس پر ان کے ناقدین نے اعتراض کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ماں شاعری کا موضوع نہیں بن سکتی، غزل کا لفظی معنی یا غزل میں جو اشعار ہیں وہ محبوب سے باتیں کرنا ہے۔ تو جس پر منور رانا کا جواب تھا کہ جو عورت 9 مہینے پیٹ میں رکھ کے بچے کو پیدا کرتی ہے، پالتی ہے، پوستی ہے، جوان کر کے اس کی اچھی تربیت کرتی ہے، وہ محبوب کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو انہوں نے ماں کو موضوع سخن بنایا، ماں کو انہوں نے تخیلاتی محبوب بنایا، ماں سے انہوں نے باتیں کی۔ یوں تو اب اس کو سجھائی نہیں دیتا، لیکن ماں ابھی تک میرے چہرے کو پڑھا کرتی ہے۔ ماں کی سب خوبیاں بیٹی میں چلی آئی ہیں، میں تو سو جاتا ہوں لیکن وہ جگا کرتی ہے۔ میں نے روتے ہوئے پوچھے تھے کسی دن آنسو، مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ اپنا۔ بچہ جب پڑھنے کے لیے شہر کا رخ کرتا ہے یا کمانے کے لیے شہر آتا ہے تو ماں کو بڑا دکھ درد اس کے دل میں رہتا ہے کہ بیٹے کو پتہ نہیں کھانا بھی اچھا ملا یا نہیں، پتہ نہیں اس کو رہائش بھی ملی ہے کہ نہیں، رات اچھی جگہ پہ سویا ہے کہ نہیں۔ وہ اس کو کھانے کے لیے وہ چیزیں بھجواتی ہے، بعض دفعہ بہت وافر مقدار میں بھجوا دیتی ہے، وہ وہاں پہ باسی ہو جاتی ہیں۔ کھانے کی چیزیں ماں نے جو بھیجی تھی گاؤں سے، باسی تو ہو گئیں مگر لذت وہی رہی۔ ماں آج مجھ کو چھوڑ کے گاؤں چلی گئی، میں آج اپنے آئینہ خانے سے کٹ گیا۔ منور رانا ایک عہد ساز شاعر تھے، ان کے جانے سے اردو ادب کا ایک عہد ختم ہو گیا۔ خصوصی طور پر بھارت کی جو اس وقت ادب ہے وہ ایک یتیم ہو گیا ہے، کیونکہ منور رانا اب نہیں ہے۔ منور رانا کہتے ہیں: غزل ہر عہد میں ہم سے سلیقہ پوچھنے آئی، بریلی میں کہاں ملتا ہے سرما پوچھنے آئی۔ میں تھا زندہ تو کسی نے حال تک نہیں پوچھا، میں جب چلنے لگا تو ساری دنیا پوچھنے آئی۔ منور رانا کہتے ہیں: خدا نے یہ صفت دنیا کی ہر عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو بیٹے یاد رہتے ہیں، کسی بھی حال میں وہ مجھ سے غافل رہ نہیں سکتا، خدا ہے وہ اسے کیڑے مکوڑے یاد رہتے ہیں۔ منور رانا نے ماں کو زندگی سے تشبیہ دی۔ ماں کے بغیر زندگی ادھوری جو ہے، ان کا کہنا تھا کہ ماں کے بغیر زندگی نامکمل ہے۔ ان کی والدہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگیں تو انہوں نے چند اشعار کہے کہ زندگی میں نے تیرے ناز اٹھائے تھے کبھی،
تو مجھے چھوڑ کے جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے، پہلے یہ کام سلیقے سے میری ماں کرتی تھی، اب ہوا مجھ کو جگاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے، عمر ماں کی کبھی بیٹے سے نہ پوچھی جائے، ماں تو جب چھوڑ کے جاتی ہے تو دکھ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد باپ کی عظمت کو بھی انہوں نے کچھ اس طرح بیان کیا کہ باپ کی وراثت سے دونوں نے حصہ لے لیا، اس کو دستار مل گئی، میں نے جوتا لے لیا۔ کسی کے زخم پر، بہن کے رشتے کے بارے میں وہ کچھ اس طرح کہتے ہیں، کسی کے زخم پر چاہت سے پٹی کون باندھے گا، اگر بہنیں نہیں ہوں گی تو راکھی کون باندھے گا۔ منور رانا نے ماں سے ہٹ کر جو ان کی سماجی بے بسی، معاشرتی رویوں پر شاعری ہے، ہم کچھ اس کے بارے میں بھی جو یہاں پر اس کو بھی پیش کرتے ہیں۔ کاسے کی ایک دکان پہ لوگوں کی بھیڑ تھی، ہے کون کتنا شہر میں خوددار کھل گیا، کھلونوں کی دکانوں کی طرف سے آپ کیوں گزرے، یہ بچے کی تمنا ہے، یہ سمجھوتا نہیں کرتی۔ میں اپنی لڑکھڑاہٹ سے پریشاں ہوں مگر پوتی میری انگلی پکڑ کر دور تک جانے کو کہتی ہے، کہانی زندگی کی کیا سنائیں اہل محفل کو، شکر گھلتی نہیں اور کھیر پک جانے کو کہتی ہے۔ منور رانا اپنی ماں کی وفات کے بعد اداس رہنے لگے، انہوں نے مشاعروں میں جانا چھوڑ دیا، جب کوئی ان سے پوچھتا تو وہ کہتے تھے اب اماں نہیں رہی، اب ہمارا یہاں زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالآخر جنوری 2024 میں وہ انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کی خبر بھارتی میڈیا نے شہ سرخیوں کے ساتھ شائع اور نشر کی۔ منور رانا ایک عہد ساز شاعر تھے، منور رانا کی جو ادبی خدمات ہیں ان کو نہیں بلایا جا سکتا۔ خصوصی طور پر انہوں نے جو ماں کی عظمت بیان کی، ماں کی محبت کو اجاگر کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ان کی کتاب پڑھنے کے بعد کوئی چند لوگ بھی اگر ماں کی محبت میں گرفتار ہو گئے تو یہ ان کی بخشش کا ایک آسان راستہ ہوگا۔ داوڑ حشر تجھے میری عبادت کی قسم، میرا یہ نامہ اعمال اضافی ہوگا، نیکیاں گننے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، میں نے جو ماں پہ لکھا وہی کافی ہوگا۔ میری دعا ہے کہ ماں کی عظمت کو اجاگر کرنے والے عظیم شاعر منور رانا کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے۔ جن لوگوں کی مائیں زندہ ہیں ان کو ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ جن کی مائیں وفات پا گئی ہیں ان کے لیے فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، اور جن کی ماں زندگی میں انہوں نے اپنی والدہ سے اگر کوئی گستاخی یا کوئی ناراضگی ہوئی ہو تو ان کو ان سے معافی مانگنی چاہیے، ان کی قبر پہ جا کے ماتھا ٹیک دینا چاہیے، ماں قبر سے بھی معاف کر دے گی۔ ماں کی عظمت، ماں کی محبت جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، لہٰذا اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جس شخص کی ماں زندہ ہے وہ کچھ بھی نہیں اس کو ہو سکتا، وہ کبھی بھی نہ دنیا میں اس کو کوئی نقصان ہوگا اور نہ آخرت میں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے والدین، خصوص طور پر والدہ کا فرما بردار بنائے، اور جن کی والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔